वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हयाल अल फलाह का, यानी ऐसे इदारे, ऐसे लोग जो कार खैर में मगन हैं और हमें भी दावत देते हैं कि हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें और उनकी इम्पैक्ट को कई गुना बढ़ाएं। आप ही के इम्पैक्ट की वजह से हमारे आज के चुने हुए इदारे ने इट हैज़ अचीव मैनी माइलस्टोन्स। लेकिन इससे पहले हम ज़रा एक मंज़र की तरफ चलते हैं। अगर आपके घर में खुसूसन कोई छोटा बच्चा हो और उसकी तबीयत यकायक ख़राब हो जाए, कभी भी अगर आप इमरजेंसी का या अस्पताल का रुख करते हैं तो उस वक्त आपका दिल चाहता है कि पूरी कायनात यकायक तमाम तर वसाइल आपके बच्चे के ऊपर सर्फ हो और उसकी तकलीफ़ को, उसकी परेशानी को दूर किया जाए। हम अक्सर वायलेंस के केसेस भी वहीं पे देखते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी का अंदाज़ा लगाइए उन लोगों के लिए जिनके पास ना वसाइल हों या उनके करीब तरीन सरकारी हस्पताल में छोटे बच्चों के लिए तिब्बी इमदाद के लिए प्रॉपर वसाइल मौजूद ना हो, इक्विप्ड एक इमरजेंसी वार्ड ना हो। तभी हम देखते हैं कि हमारी आज की चुनी हुई ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया और इनका एक ज़बरदस्त एम्बिशन है जी। ये इंशाअल्लाह ताला इनकी कोशिश है कि 2030 तक 500 से ज़्यादा गवर्नमेंट हस्पतालों में ये बच्चों के लिए इमरजेंसी वार्ड्स को, सर्विसेज को फ़ाल बनाएंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से इमरजेंसी एंड इमीडिएट केयर नीड्स छोटे बच्चों के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा इसी हफ्ते हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल डेरा बुगटी में भी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने अपना ये कारनामा कर दिखाया है और ये सब आपकी इमदाद से मुमकिन हो पाया है, तो यकीनन इसमें आपका भी एक कंट्रीब्यूशन है। आज जो इनके नुमाइंदगान, इनकी टीम हमारे साथ मौजूद है, आइए सबसे पहले उनका आपसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आप DGM ऑपरेशंस हैं नॉर्थ पाकिस्तान एंड स्ट्रैटेजी विद द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इरफान हबीब, आप मेडिकल डायरेक्टर हैं विद द चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको कि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल डेरा बुगटी में भी अब चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के लिए एक इमरजेंसी वार्ड मुकम्मल तौर पे फ़ाल है। मुझे सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आप दजी बताइएगा कि अगर हम कहते हैं जस्ट फॉर माई व्यूवर्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अक्सर देखने वाले अपने फ़िल्टर से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि खुदा न खासा अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो करीबी हस्पताल, स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा सब मौजूद हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बच्चे हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। क्या उनके लिए जो तिब्बी सहूलियात हैं पूरे पाकिस्तान में वो काफ़ी हैं? सिद्रा, आपने प्रॉब्लम की बात की जी, तो मैं ये कहूँगी कि हर साल आज भी पाकिस्तान में 4 लाख बच्चे अपनी जान हार देते हैं कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट, जो कि नमूनिया जी, मलेरिया, डायरिया। क्या वो इन बीमारियों की वजह से अपनी जान हार रहे हैं या माशरे की बेहिसी की वजह से अपनी जान हार रहे हैं? चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने ये जो कदम उठाया है इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ये स्पेशलाइज्ड है, ये वर्ल्ड क्लास इमरजेंसी ट्रीटमेंट है स्पेसिफिकली फॉर द पीडियाट्रिक एज जो होती है फ्रॉम ज़ीरो टू 15 ईयर्स ऑफ एज, तमाम बच्चे। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जितनी सहूलियात हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे पहले, उसके बाद जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमें लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है वो पीडियाट्रिक साइज़ का होता है। इसके अलावा जो मेडिकेशन होती हैं, जो ड्रग डोजेजेस होती हैं, जो कैलकुलेशन होती है, वो एक ट्रेंड स्टाफ, एक ट्रेंड टीम होती है। दे आर ऑलवेज रेडी टू रिसीव द इमरजेंसीज। सही। तो ये डिफरेंस है जो चाइल्ड लाइफ क्रिएट कर रहा है। Absolutely. और आप पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं, यानी ना सिर्फ एक अस्पताल में देखना कि उनको पहले इक्विपमेंट वाइज क्या रिक्वायरमेंट होगी, फिर वहाँ पे ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स का होना, इट इज़ अ बिग टास्क। और अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़ायद जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अस्पतालों में ये फ़ाल हैं, दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर इरफान के कॉमन मिस्टेक्स क्या हम कर पाते हैं, और आप जब लोग आपको सुन रहे हैं, हाउ कैन दे कम बी अ पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन? जो वालिदैन के हवाले से अगर कहूँ कि वालिदैन के लिए पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं, जो कि जिसमें चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन भी एक पार्ट प्ले कर रहा है। और जैसे हमारे यहाँ सबसे कॉमन डिज़ीज़ इसहाल यानी डायरिया आपने देखा होगा, तो वालिदैन के लिए मैसेज हमारी तरफ से बल्कि जाता भी है जो इमरजेंसी में विज़िट करते हैं, ताकि खुदा न खास्ता वो नेक्स्ट विज़िट्स बढ़ते ना जाएँ। और वो होता है कि आप हाइजीन का ख्याल करें, यानी बच्चे को खाना खिलाते हुए उससे पहले हाथ धोना, वॉशरूम से निकल के हाथ धोना,
کھانا کھلانے کے بعد یا پیمپر چینج کرتے ہوئے یا اس کے بعد ہاتھ دھونا، تو یہ والی چیز ہائیجین کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ دوسری ایک بہت اہم چیز کہ جن بیماریوں کا ذکر کیا آپ نے کہ ڈائریا ہے، نمونیا ہے، ان کے حفاظتی ٹیکے موجود ہیں، تو حفاظتی ٹیکوں کا ٹائم پہ لگنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ صحیح۔ تو کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو پریونٹیبل ہیں، اور جب ایک جس سے ہم سہولت بچ سکتے ہیں۔ پہنچتی ہے ایک ہسپتال میں، Yes. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ارد گرد کے تمام کمیونٹی میں ایک امپیکٹ آتا ہے، تب وہاں پہ آگے ہی بڑھتی ہے۔ جب سہولت ہوگی تو لوگ اس کی Yes. طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ Yes. صحیح۔ مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر عرفان کہ پہلا سال جو بچے کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ بہت ساری ڈیزیزز جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، دیز آر واٹر بورن ڈیزیزز، کیا آپ یہی رائے دیں گے پیرنٹس کو؟ شروع کے 6 مہینے میں صرف ماں کا دودھ، ماں کے دودھ کے علاوہ نہ شہد، نہ گھٹی، نہ پانی۔ صحیح۔ تو شروع کے 6 مہینے میں صرف ماں کا دودھ۔ 6 مہینے کے بعد جو نرم غذا شروع کی جاتی ہے بچے کو، اس کے ساتھ پھر آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن 6 ماہ کی عمر تک جتنا آپ بریسٹ فیڈنگ پہ ایمفیسائز کریں گے اتنا ہی زیادہ بچہ بیماری سے بچے گا۔ جتنی بھی بیماریاں جو ہمارے وائرل، کیونکہ بچے کی جو قوت مدافعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے ماں کے دودھ میں کہ اس سے اس کو امیونٹی ملے گی۔ تو 6 ماہ کی عمر تک کسی بھی بچے کو پانی نہیں پلانا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا آگہی کا پہلو۔ ایک دفعہ پھر عابدہ جی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، سٹینڈرڈائز کیسے کر سکتے ہیں ہم پورے پاکستان کی اگر بات کریں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کا شعبہ اب پروونشل شعبہ ہو چکا ہے، کتنا مشکل یا آسان ہے آپ کے لیے ٹو برنگ ان a standardized form of services in all the government hospitals، خاص طور پہ جو دور دراز علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں؟ میں تو اس میں پھر چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ویژن کی بات کروں گی کہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 43 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ان 43 ٹیچنگ ہاسپٹلز کے اندر ایک ہی اسٹینڈرڈ کی چلڈرن ایمرجنسی ہونی چاہیے، کیونکہ صحت ہر بچے کا، صحت تک ایکسیس ہر بچے کا حق ہے۔ ایک سینگ میں شیئر کروں گی یہاں پہ مارٹن لوتھر کی کہ آف آل دا انیکویلٹیز، آف آل دا فارمز آف انیکویلٹیز، انجسٹس ان ہیلتھ کیئر از دا موسٹ شاکنگ اینڈ انہیومین۔ تو وہ جو اسٹینڈرڈائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا ایمرجنسی روم از ISO سرٹیفائڈ، اٹ از PCP سرٹیفائڈ، اور یہ ایک اسٹینڈرڈس ڈیولپ کر لیے گئے ہیں۔ یہ جو ایمرجنسی کا سیٹ اپ ہے یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، ہر ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں، جو کہ چائلڈ لائف کا ویژن ہے۔ جس طرح ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کئی دفعہ آپ کے پاس یہ جب اسٹینڈرڈائز سسٹمز موجود ہوتے ہیں تو آپ بہت جلدی کسی مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں، فوری طبی امداد دے سکتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کامنلی جو ڈیزیز کی بات کی جاتی ہے وہ ہے اگر بچے کو ڈائریا ہو جائے، فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انٹرونشن کریں، دیز تھنگس کین بی سالوڈ۔ ہاؤ کین پیپل ریچ یو؟ اگر آپ کی آج باتوں سے ایک دفعہ پھر دل کو جن کے لگ رہی ہے یہ بات اور وہ آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرنا چاہیں، ہاؤ کین دے ڈو دیٹ؟ They can reach us through our website, and also they can come to our emergency room. جناح ہاسپٹل میں جو NICH ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، وہاں آئیں، بچوں کی ایمرجنسی کا دورہ کریں۔ سول ہاسپٹل میں ہمارا ایمرجنسی روم جو سب سے پہلا ہے، کورنگی میں، عباسی شہید ہاسپٹل میں، اور لیاری۔ تو یہ تمام گورنمنٹ کے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں۔ جو غریب کا بچہ ہے وہ سب سے زیادہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہی آئیں گے۔ اسی طرح نواب شاہ میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کوئٹہ میں اور حیدرآباد میں جو گورنمنٹ کے سب سے بڑے سول ہاسپٹل ہیں وہ وہاں پہ وزٹ کریں۔ اور الحمدللہ ابھی لاسٹ 2 months بیک ہم نے جو پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، میو ہاسپٹل لاہور میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ، وہاں اپنی ایمرجنسی روم کا جو ہے تو لوگ آئیں، دیکھیں، کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، یس کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہی انہیں اندازہ ہوگا کہ کیا کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، اگر صرف کراچی میں جو آپ کے فعال ایمرجنسی یونٹس ہیں اس کی بات کی جائیں تو ڈیلی کتنے بچے یا کتنی فیملیز اس سے مستفید ہوتی ہیں؟ ہمارے ہر ایمرجنسی رومز میں تقریباً 300 بچے روز لائے جاتے ہیں۔ اگر آپ 5 ایمرجنسی روم صرف کراچی کا ذکر کریں تو 1500 سے لے کے 2000، اور اس 1500 سے 2000 میں تقریباً 100 سے 150 وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک حالت میں لائے جاتے ہیں، کرٹیکل ہوتے ہیں۔ تو یہ کراچی کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اسکیل آف امپیکٹ کتنا ہے۔ اور اب تک چائلڈ لائف جو ہے وہ 40 لاکھ بچوں کا علاج کر چکا ہے، اور اس سال صرف 10 لاکھ بچوں کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے۔
جو اس وقت 11 ایمرجنسی رومز اور آپ دیکھیں کہ یہ سال ابھی شروع ہی ہوا ہے، یعنی اس کا پہلا کوارٹر ہے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 ملین پلس بچے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی مختلف طبی یونٹس کی وجہ سے، ایمرجنسی یونٹس کی وجہ سے صحت یاب ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. جو لوگ آخری ایک میسج میں دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو آئیں وزٹ کریں یا جو ویب سائٹ کے ذریعے دیکھیں اور جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک میسج آخری چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ ماں کے دل کو ٹوٹنے سے بچائیں، اور ماں کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے، ڈونیشنز کے ذریعے، نان زکوٰۃ کے ذریعے، اور اس بچے کو جو ایمرجنسی روم میں آ رہا ہے اس کو صحت مند حالت میں ہم گھر بھیجیں تو ماں کا دل ٹوٹنے سے بچے گا. تو یہ میرا آخری اور ہمیشہ کی یہ اس ماں کی آپ کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. آپ کو دکھاتے ہیں ہماری اسکرین پہ اس وقت تمام تر وہ ڈیٹیلز موجود ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی ڈونیشن، اپنی امداد، اپنی زکوٰۃ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں. دیز آر دا بینک ڈیٹیلز رائٹ ان فرنٹ آف یو. ان کے ذریعے آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس ویژن میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سال 2030 تک 500 سے زیادہ گورنمنٹ ہسپتال پاکستان کے، اس میں ایک فعال بچوں کے لیے ایمرجنسی یونٹ ہوگا اور سینکڑوں ہزاروں بچے اس سے مستفید ہوں گے. بہت بہت شکریہ عابدہ جی، ڈاکٹر عرفان صاحب یہاں پہ موجود ہونے کے لیے اینڈ فار برنگنگ اس دس بیوٹیفل میسج، اور ایک دفعہ پھر ہمیں دعوت دینے کے لیے فلاح کے راستے کے لیے، کیونکہ ہمارا سیگمنٹ حی علی الفلاح از ڈیڈیکیٹڈ ٹو انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنز جو آپ کو اور مجھے دعوت دے رہے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ ہم ان کے ساتھ جڑ کر بہت ساری نیکیاں کما سکیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.